ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے. ان کے روح کو ایصال کرنا. نام بتا دیں. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق معلن الحق بالحق المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی اللبتہی مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین وجد الحسن والحسین بالقاسم. والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صلوات محمد. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے اور مجلس کی قبولیت کے لیے آج کی یہ مخصوص مجلس جو بعنوان ایصال ثواب منعقد کی گئی ہے. اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا ہے وہ سورہ آل عمران کی 31 نمبر کی آیت ہے. مائک کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے. آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. اور جتنا آپ دور کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں. تجربے کی بات جسے ہو تھوڑا سا پیچھے کر دیجیے اس کو. صلوات پڑھیے محمد. گدی لگی کیا چیز کیمرہ ہی یہ تو چینل پہ یوٹیوب پہ چل رہا ہے جی. نعرہ سلامت. ٹھیک ہے بلیسی تو پڑھنی ہے. تھوڑا پیچھے کر دیے اس کو. تھوڑا سا تھوڑا سا پیچھے کر دیجیے. صلوات پڑھیں محمد. خاندان حضرت زہرا پر بلند تر سلام.
قرآن مجید کا تیسرا سورہ سورہ آل عمران اور اس کی 31 نمبر کی آیت، جس کو آج کی اس مجلس کے لیے میں نے عنوان سخن بنایا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ حضرات کی توجہات مبذول رہیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے میرے پیغمبر ان لوگوں سے کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو اس محبت کی دلیل میں میری اتباع کرو، اور جب میری اتباع کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس بات کو کہنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ بات کہی جائے؟ اس لیے کہ نبی کے زمانے میں بھی کچھ ایسے اللہ والے تھے جو نبی کے مقابلے پر اللہ سے محبت کا اعلان کر رہے تھے۔ نہیں، آپ کی توجہ پہنچی میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں؟ اس دور میں بھی اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بس جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ توجہ ہے، جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، جو کہنا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، جو بھی کام ہے وہ بس اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات میں نہیں ہے۔ جو آیا ہے وہ مر گیا ہے، جو مر گیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، جو ختم ہو گیا ہے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عالم الغیب تھا، وہ جانتا تھا، اس نے پہلے مرحلے پر اعلان کیا کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے تم محبت کرو تو اس کی دلیل تمہارا سجدہ نہیں ہے بلکہ وہ عمل ہے جو محمد کی اتباع میں کیا ہے۔ پیغمبر کی اتباع میں جو عمل کیا جائے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تم نے اللہ سے پیار کیا ہے، یعنی اللہ سے محبت ہے اور اتباع محمد کی ہے، یعنی محبت اللہ کی اور پیروی محمد کی۔ ٹھیک ہے، یہ آیت ہو گئی۔ یہ ہے 31 نمبر کی آیت کہ جو نبی کام انجام دیں وہ کیجئے آپ۔ ٹھیک ہے، دوسری آیت ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے پیغمبر ان سے کہیے کہ جو اللہ کہے وہ مانو اور جو رسول کہے وہ مانو۔ ٹھیک ہے، دو آیتیں مسلسل تیسرے سورہ آل عمران میں 31 اور 32 نمبر کی، جا کے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے گا، آیات کو پڑھیے گا، کیا وہ یہ آیتیں جو میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن میں موجود ہیں یا نہیں ہے۔ کوئی اسے مانے یا نہ مانے لیکن مسلمان کو ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان قرآن پر ہے۔ پہلی آیت میں کیا کہا؟ جو نبی کرے وہ کرو تو اللہ تم سے راضی ہے، جو نبی کہے وہ مانو تو اللہ تم سے راضی۔ غور کر لیا آپ نے؟ دو آیتیں قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک وہ ہے جس میں اللہ چاہتا ہے کہ آپ وہ کریں جو نبی نے کیا، دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ وہ مانو جو نبی نے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کہے وہ اسلام ہے، جو نبی کرے وہ اسلام ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ سے، آپ کی عادت کا نام اسلام نہیں، آپ کی مرضی کا نام اسلام نہیں، آپ کی اداؤں کا نام اسلام نہیں، آپ کے سجدے کا نام اسلام نہیں، بلکہ جو نبی کرے وہ اسلام ہے، جو نبی کہے وہ اسلام ہے۔ تو آیتوں سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ان دو باتوں کے بیچ میں اسلام ہے، نہ دائیں اسلام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر، اور صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ بہت پریشان کر رہا بھائی، مائک جتنا ساتھ نہیں دے رہا، بس آپ ساتھ دے دیجئے تو بس میں سمجھوں گا کہ میری محنت جو ہے قبول ہو گئی۔
ان دو باتوں کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے اگر مسلمان رہنا. توجہ کیجئے گا. دیکھیے مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہو. توجہ ہے. اس لیے کہ کلمہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے جو پہلے سے مسلمان نہ ہو. نہیں پہنچی بات آپ کو. دیکھیے جو نبی کہے اسے مانو یہ اسلام ہے, جو نبی کرے وہ کرو یہ اسلام ہے. یعنی تمہارے عمل سے اظہار اسلام ہو, ورنہ وسیم رضوی کے کلمہ پڑھنے سے اس کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. اور کیا آپ نے کیا مطلب؟ یعنی تمہارا عمل بتائے گا تم مسلمان ہو یا نہیں ہو. تمہارا اسلام ٹکا ہوا ہے اس بات پر کہ تم وہ انجام دو جو نبی نے کیا, وہ مانو جو نبی نے کہا. ٹھیک ہے, دو باتیں آ گئی. نبی نے کسی کے لیے کچھ کہا. توجہ ہے, نبی نے کسی کے لیے کچھ کہا. جیسے جناب سلمان کے لیے فرمایا السلمان منا اہل البیت. توجہ ہے. دیکھیے یہاں کسی خاندان کی قید نہیں تھی, یہاں نبی کے سامنے اس کے کردار کی قید تھی کہ اگر کریکٹر اچھا ہے تو وہ اس لائق ہے کہ اس خاندان میں لایا جائے, اور اگر کردار برا ہو تو چچا کے لیے بھی تبت یدا ابی لہب ہوا. جناب سلمان کے لیے نبی نے کہا کہ نہیں کہا کہ یہ اہل بیت پہ عزت ہے کہ نہیں ہے؟ کب کہا تھا؟ کب کہا تھا جی؟ کتنے سال پہلے کہا تھا؟ میں کتنے سال پہلے کہا تھا؟ آج تک آپ پر فرض ہے ان کی عزت. نہیں پہنچی بات آپ کو. نبی نے کہا. دیکھیے سنی ہو شیعہ ہو دیوبندی بریلوی, نبی نے چونکہ سلمان کو کہا کہ یہ ہم میں سے ہے تو اب اس کا احترام واجب و لازم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ سلمان آئے ہوں تو جگہ چھوڑ کے کہا آئے بھائی سلمان یہاں بیٹھو. نہیں پہنچی بات آپ. سلمان کے لیے کبھی ایسا نہیں کیا. اچھا ایک ذات ایسی ہے کہ جس کے لیے نبی نے کچھ کہا نہیں, کر کے دکھایا. وہ صاحب آئے, نبی نے ان کے احترام میں کہا کہ بھائی آئیے یہاں بیٹھیے. نبی نے ان کے لیے کچھ کہا نہیں, عمل کر کے دکھایا تعظیماً, تو وہ ہمارے لیے قیامت تک لائق عزت ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے با اعتبار عمل کسی کی عزت کر کے بتائی ہے, تو وہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کا احترام کرے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی نبی جس کے لیے کہے کر کے نہ دکھائے وہ بھی لائق عزت ہے. نبی جس کے لیے کوئی کام کرے اور کہہ کے نہ دکھائے وہ بھی لائق عزت ہے. تو وہ کتنا بڑا لائق عزت ہوگا جسے ہاتھوں پہ اٹھا بھی رہا ہے, من کنتو مولا سنا بھی رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. نبی جس کے لیے دونوں عمل کر کے دکھا رہے ہیں, نبی کہہ بھی رہے ہیں, نبی کر بھی رہے ہیں. اسلام کیا ہے؟ جو نبی نے کیا وہ کیجئے, یہ اسلام. بس سیدھا سا فارمولہ یہ ہے. ایک بات میں آپ سے بتاؤں, جب اہل بیت کے فضائل پیغمبر کی بزم میں بیان ہوتے تھے تو سب نہیں بولتے تھے, اس لیے کہ یہ فضیلت تو اس زمانے کے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی. اب یہ مت سمجھیے اس زمانے میں بڑی داد مل رہی تھی, لوگ منہ بنا لیتے تھے. جیسے علی کا نام آتا تھا منہ بنا کے بیٹھ جاتے تھے ایسے. یعنی کیا بات ہے بھائی, پورا کا پورا مال کھا گئے لوگ, بڑے بڑے باغ ہضم کر گئے, میدا اتنا مضبوط ہے کہیں کا مل جائے, کیسا مل جائے, امام باڑے کا مل جائے, مسجدوں کے نام پہ مل جائے, بیواؤں یتیموں کے نام پہ مل جائے, سارا مال ہضم ہے. نہیں ہضم ہے تو فضیلت اہل بیت, اہل بیت کی فضیلت ہضم نہیں ہوتی ہے. مسجد کا مجمع, مسجد میں شمع رسالت کے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں, حضور تشریف فرما ہے. ایک شخص آگے بڑھا, بڑھنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کس سے محبت کرتی ہیں؟ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے انگشت کے اشارے سے ایک بڑے میاں کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوں. دیکھا ایک بڑے میاں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, اس نے کہا ان سے محبت کرتا. وہ
تھوڑی دیر میں پھر گیا مسجد میں، ادھر ادھر گھوم کے آیا، پھر آیا اور آنے کے بعد اس نے پھر کہا یا رسول اللہ اور بھی تو کسی سے محبت کرتے ہوں گے آپ؟ تو کہا کہ ہاں ان سے کرتا ہوں، فلاں صاحب وہ بیٹھے ہوئے ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ پھر پریشان ہوا، یہ 2-3 دفعہ پوچھ چکا۔ اب سنیے گا آپ، 2-3 دفعہ جب پوچھ چکا ہے کہ کس سے محبت کرتے ہیں آپ، تو جھنجھلا کے ایک بات کہی یا رسول اللہ فَأَيْنَ علی، جب محبت ان سے کرتے ہو تو علی سے کیا کرتے ہو؟ نہیں جاگ رہے ہیں آپ، میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ ارے بھائی محبت تو ان سے کرتے ہو تو پھر علی سے کیا کرتے ہو؟ تو ایک مرتبہ جبین رسالت پہ پسینہ آیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ اس احمق کو دیکھو، میرے نفس کو میرا ساتھی سمجھ رہا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ تو جو نبی کہیں وہ مانو، یہ اسلام ہے۔ جو نبی کریں جزاک اللہ کیجئے۔ اور مسلمان صوبائی ایک بالشت کی داتون لے کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے کہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ وہ کیجئے جو نبی نے کیا ہے۔ تو نبی چونکہ مسواک کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں، اور اچھی باتیں کرنا چاہیے، مسواک کرنے والے کے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ مسواک کر لی، اب مسواک کر کے نہا لیے، اب نہا کے آنکھوں میں سرما لگا رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے آپ ہی نے تو کہا ہے مولانا کہ جو نبی نے کیا ہے وہ کیجئے، یہ اسلام ہے۔ توجہ کیجئے گا، اسلام مسواک سے شروع ہو رہا ہے۔ نہیں پہنچی بات آپ تک؟ اسلام شروع ہو رہا ہے مسلمان کی مسواک سے۔ اب مسواک کر لی، آنکھوں میں سرما لگا لیا، اب زلفیں دراز اب سنوارنا شروع کریں۔ میں نے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے جو نبی نے کیا ہے وہ کیجئے۔ نبی کی زلفیں دراز تھی، نبی کی جیسی زلفیں رکھ لی، یعنی اسلام مسواک سے شروع ہوا، زلفوں پہ تمام ہو گیا۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ ارے بھائی اسلام مسواک سے شروع ہوا، زلفوں پہ تمام ہو گیا۔ میں نے کہا عجیب اسلام ہے تیرا، نبی کی زلفیں یاد ہیں، زلفوں کو پکڑنے والے بھول گئے۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے فضائل اتنے ہیں کہ کسی سے مقابلے کی ضرورت ہی نہیں۔ جی یہ آ گیا، وہ آ گیا، اس سے یہاں آ گیا، وہاں آ گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ تو ایک ایسا ٹریک ہے جس پر فضیلتوں کے بحر ذخار ہیں۔ یہاں ضرورت نہیں ہے کسی کی، یہاں ضرورت نہیں ہے کہ کوئی الگ سے ہوتا ہے نا۔ دیکھیے ہوتا ہے جہاں کمیاں ہوتی ہیں وہاں جیک لگا کے چیزوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ نہیں پہنچی بات آپ تک، میں کیا کہہ رہا تھا؟ اچھا کبھی کبھی جیک اپنا ہوتا ہے اور کبھی کبھی جیک کرائے کا ہوتا ہے۔ نہیں پہنچی بات، میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ ارے بھائی دیکھیے ایک بات سمجھیے آپ، اگر یہ پڑھنے کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں تو اس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے اتنا مجمع ہوتا ہے، اگر پڑھنے کا شعور اللہ ہر کسی کو دیتا تو ہر کوئی قابل فخر ہو جاتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پڑھنا ہی خود ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا ذاکر بنایا جن کا وہ ذاکر خود ہے۔ کوئی شاعر ہے مثال کے طور پہ آپ کی بستی میں، آپ کے محلے میں کوئی شاعر ہے، کوئی کلام پڑھتا ہے، تو آپ یہ کہہ کے نہ نکار دیا کرو ارے میاں کوئی بات نہیں، یہ تو محلے میں ہی رہتا ہے، تو یہی رہتا ہے، یہ تو یہی رہتا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ سمجھیے، آپ اگر آپ اس لائق ہوتے تو اللہ شاید آپ کو وہ چیز دیتا جو اسے عطا کی۔ اور اگر آپ کے محلے میں کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی نوحہ خان ہے تو خدا کا شکر کیا کرو کہ جس بستی کو کوئی نہیں جانتا تھا وہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے جان گیا ہے۔ کون سے محلوں کو جانتا تھا لوگ اگر یہ اشتہار اہل بیت کے نام پہ نہ ہوتے، اگر اہل بیت کے نام پہ نہ ہوتے۔ اور آپ دیکھیے مجلس کا وقت تھا رات کو کیا تھا 8 بجے کا، 8 بجے کے بعد کل سے کرفیو کا اعلان ہوا، تو دوسرا اعلان ہوا بعد مغرب، اور تیسرا اعلان ہوا مغرب سے پہلے۔ مجمع آیا کہ نہیں آیا؟ یہ امام حسین کی محبت کا کمال ہے یا نہیں؟
کہتے ہیں نا ارے بھائی وقت بدل جائے گا تو لوگ نہیں آئیں گے، اور حالات بدل جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، اور یوں ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. یاد رکھیے گا جو حالات سے تبدیل ہو جائیں وہ اور ہوتے ہیں جو اپنے کردار سے حالات کو تبدیل کر دیں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. جو نبی کریں وہ اسلام ہے، جو نبی نے کہا وہ اسلام. ٹھیک ہے، اب جو نبی نے کہا وہ کون بتائے؟ وہ جو نبی کے زمانے میں تو انہوں نے نبی سے سن لیا اور وہ مر گئے، تو اب نبی نے کیا کہا یہ کون بتائے؟ مسئلہ ہے کہ نبی نے کیا کہا یہ کون بتائے؟ ہم تو تھے نہیں وہاں. توجہ ہے نا. دیکھیے اسلام مکمل کب ہوگا؟ جب وہ مانو جو نبی نے کہا. ٹھیک ہے، اب نبی کے بعد لوگ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ دوستوں کے پاس چلے گئے، اور دوستوں سے جا کے کہا نبی کے ساتھیوں سے کہ بھائی بتائیے نبی نے اس مسئلے میں کیا فرمایا. وہ بتا دیا بھائی یہ کہا یہ کہا یہ کہا. انہوں نے کہا کہ فلاں موقع پہ کیا فرمایا. کہنے لگے صاحب وہ جو فرمایا نبی نے وہ گھر میں فرمایا، اور جب ہم دروازے پہ پہنچے تو نو انٹری لگی ہوئی تھی. ہم باہر رہ گئے چونکہ ہم دوست ہیں. نہیں جاگ رہے ہیں آپ؟ میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں؟ ارے بھائی ہم نبی کے ساتھ ساتھ تھے، میدان سے مسجد تک اور مسجد سے نبی کے دروازے تک باتیں سنتے چلے آئے، اور اب جو ہم دروازے پہ پہنچے نبی اندر چلے گئے. ہمیں نہیں پتا اندر کیا بات ہوئی ہے. ہم اتنی بات بتا سکتے ہیں جو دروازے سے باہر بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی کوئی ایسا رشتہ دار تھا، ننیہالی رشتہ دار تھا نبی کے گھرانے کا، تو وہ زوجائے پیغمبر کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ تو زوجائے پیغمبر ہیں، آپ بتائیے نبی نے اس مسئلے میں کیا فرمایا. انہوں نے تو حدیثوں کا ڈھیر لگا دیا، 5000 حدیثیں سنا دی. کہا بھائی یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا. توجہ ہے نا. یہ فرمایا یہ فرمایا. کہا اس موقع پہ کیا فرمایا؟ تو فوراً ہاتھ جوڑ کے کہا کہ وہ مسجد کا معاملہ ہے، میں باہر جا نہیں سکتی. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ ارے نبی کے بعد دو ہی تو فیملی ہے، ایک اصحاب کی فیملی ہے اور ایک ازواج کا کارواں ہے. ازواج نے کہا ہم وہ بتائیں گے جو نبی نے گھر میں کہا. انہوں نے کہا وہ بتائیں گے جو نبی نے مسجد میں کہا. اس کا مطلب یہ ہے ساتھ والوں کو یہ نہیں پتا گھر میں کیا کہا، گھر والوں کو یہ نہیں پتا باہر کیا کہا. تو کسی ایسے وجود کی ضرورت ہے جو گھر میں بھی ساتھ ہو مسجد میں بھی ساتھ ہو. نہیں پہنچی بات آپ تک؟ ارے کسی ایسے وجود کی ضرورت ہے جو گھر میں بھی ساتھ ہو، جو مسجد میں بھی ساتھ ہو. نبی نماز میں چلا جائے تو وہ پشت پہ ساتھ ہو، محمد معراج پہ چلا جائے جو ہر جگہ ساتھ ہو وہ بتائے نبی نے کہاں کیا کہا ہے. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. مسلمان اتنا بھولا ہے، اسے بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کسی پر. جو نبی نے کیا ہے وہ کرو، ہے یا نہیں ہے؟ اب نبی نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یعنی جیسے آپ کے ابا پڑھتے ہیں ایسے نہیں. نہیں جاگ رہے آپ؟ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. نبی نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ جی بے شک. اور مسلمان لگا ہوا ہے نماز پڑھنے پر، چونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ نماز پڑھو. الصلاۃ عمود الدین، الصلاۃ معراج المومن، ان قبلت قبل ما سواها، ان ردت رد ما سواها. نماز رد ہو گئی تو ہر عمل رد ہو گیا. ہے نہیں بات ہی؟
بھیا پہلے طے تو کرو نماز صحیح بھی پڑھ رہے ہو یا ٹائم پاس کر رہے ہو. نماز تو ایسے پڑھنی ہے جیسے رسول نے پڑھی. ٹھیک ہے. یہاں ہاتھ باندھ رکھے ایک صاحب نے, نماز پڑھ رہے تھے وہ. بھائی ٹھیک ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, اچھی بات ہے, نماز پڑھنے سے مجھے معاملہ. دوسرے شہر گئے کسی, دیکھا تو وہاں تھوڑا سا یہاں ہاتھ آتے. کہا بھائی یہ کون ہے؟ کہ یہ بھی مسلمان ہے. کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. ارے بھائی اس محلے میں ہمارے والے میں تو یہاں ہاتھ تھے, اب یہاں گئے, اب یہاں آ گئے, تیسرے کے آ گئے زیر ناف, وہ یہاں پکڑ کے کھڑے ہو گئے. بھائی یہ کیا ہے؟ کہ یہ بھی طریقہ نماز کا. دیکھیے فقہی اختلاف ہے, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں, فقہ کا معاملہ ہے, کون کیسے پڑھ رہا ہے. کہا بھائی ہمارے ہیں 4 امام, چوتھا امام جو ہے وہ ہاتھ کھول کے. ٹھیک ہے. میں ایک بات آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک صاحب نے مجھے سنا, اور ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ طبیعت ناساز ہو یا کورونا ان کے دماغ پہ حاوی ہو, اور بیچارے آ تو گئے تھے مجلس میں, مگر وہ کسی طرح جھول کے وہ اپنا ٹائم پورا کر کے چلے گئے. اور جب چلے گئے وہ تو 6 مہینے کے بعد میں پھر آیا یہاں مجلس پڑھنے. تو اب میرے سلسلے میں یہ بحث ہونے لگی کہ بھئی جب مولانا 6 مہینے پہلے آئے تھے تو مولانا نے ٹوپی لگا رکھی تھی یا عمامہ لگا رکھا تھا؟ یہ بحث وہ صاحب کرنے لگے. تو ان سے پوچھا بھئی واقعہ کب کا ہے؟ کہ 6 مہینے پہلے کا. کہ دیکھا مولانا کو کہاں سے؟ کہ دور سے, نگاہیں بھی کمزور تھیں. کہ تو پھر یہ ہوا کہ مجھے یہ شک ہے کہ ٹوپی لگا رکھی تھی اس دن یا عمامہ. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے نا ایسا ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے آپ, نبی نے نماز باجماعت لوگوں کو سنائی تھی یا پڑھا کے دکھائی تھی؟ نہیں غور فرمایا آپ نے. ارے بھائی نبی نے جو عمل 10 سال تک دن میں 5 دفعہ کر کے دکھایا, نہیں پہنچی بات آپ تک؟ ارے بھائی نماز کے طریقے ہیں 4, کسی نے یہاں, کسی نے یہاں, کسی نے یہاں, کسی نے ہاتھ کھول رکھے ہیں. نبی فرما رہے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. نہیں پہنچی بات آپ تک؟ ارے جو کام نبی نے 10 سال تک روزانہ 5 دفعہ کر کے دکھایا, جب تمہیں وہ یاد نہیں ہے تو بھلا غدیر کا اعلان. نبی نے کام تمہیں کر کے دکھایا, روز کر کے دکھایا, روز کر کے نبی دکھا رہے ہیں, روز کر کے دکھا رہے ہیں. ارے بھائی یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ایسے ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں؟ ایک فرقہ کہنے لگے صاحب بات یہ ہے کہ امام ہے 4. کتنے امام ہیں؟ امام ہیں 4.